السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، حضرت علی کی شخصیت کے بارے میں کیا بیان کروں کہ قرآن نے ان کے بارے میں کتنی شان سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ ایسی سیاسی، علمی اور روحانی اعتبار سے تاریخ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت ہی اہم اور سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ میدان تقوی، شجاعت، علم، وفا اور عزم و ہمت کے شہسوار تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور پرورش تربیت بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو اور جس کی تربیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہو تو اس کی شخصیت کیسی شخصیت ہوگی، کیا علمی شخصیت ہوگی ان کی، اور ان کے مراتب کیا مراتب ہوں گے ان کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد آپ نے 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ شب ہجرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بحکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ایک جگہ پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ان دونوں کے بعد یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کری حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ناظرین اکرام، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کعبے کے تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحکم کے مطابق پاش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے عقد میں دی، آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد قرار دیا۔ تمام خلفاء آپ سے ہر اہم معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں حضرت علی سے متعلق کچھ آیات کا ذکر ہے جس میں آپ کے سامنے ضرور ان کو شامل کروں گا۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا اور دونوں فریقین کے بیٹوں، عورتوں اور اپنی وجہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مباہلوں کے لیے ساتھ لے گئے، مگر عیسائی راہب اور صاحب الرائے حضرات نے یہ جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مباہلے میں آیت میں موجود نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نفس رسول۔ ایک اور جگہ جس کا یہ جو میں نے آیت بیان کری، یہ آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی میں آیت آپ کے سامنے اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ اہل ایمان کے مخلص دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان و تقوی ہیں
جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ نے حالت رکوع میں فقیر کو انگوٹھی اپنی صدقہ فرمائی تھی، تو یہ وہ شان تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، وہ شیر خدا کی۔ ایک اور جگہ کفار مکہ نے شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سونے اور صبح کفار کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت علی کی شان اور حضرت علی کی کو اس قدر شان والا سمجھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آیت قرآنی میں بھی آیا کہ آپ کو نفس رسول کہا گیا ہے، تو علی نبی کی جگہ پہ نبی والا ہی جو ہے نا وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ نے اپنے بستر پر جو ہے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ نے یہاں پر سونا ہے، اور جو امانتیں قریش کی یا اہل مکہ کی جو امانتیں ان کے پاس تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہ امانتیں لوٹا کر صبح مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ خون کی پیاسی ننگی تلواروں کے سائے میں آغوش نیند میں چلے گئے۔ آپ کی یہ نیند تاریخ اسلامی میں ایک اہم نمونے کی حیثیت سے ہے۔ یہ وہ شان ہے جو آپ کرم اللہ وجہہ کو دوسروں سے ایک اعلیٰ مقام میں آپ کو رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ وہ آیت ہے جس کا ذکر میں نے ابھی پچھلی جو میں نے مفہوم بتایا اس میں ذکر کیا تھا، سورہ آل عمران، جس میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 30۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے پیغمبر کہ اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12۔ مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الشورى، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، سورۃ الشورى آیت نمبر 23۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت،
اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 8۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بہنے کے باغ ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان مبارک کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کی صحت یابی کی خاطر 3 دن روزے رکھنے کی منت ماننے کا حکم فرمایا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شفا یابی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بما اپنی خادمہ فضہ کے ساتھ 3 دن روزے رکھے۔ ان تینوں ہی دن بوقت افطار آپ حضرات مبارکہ نے اپنا ماحضر بالترتیب مسکین، یتیم اور اسیر کو عطا فرمایا۔ ان نفوس قدسیہ کی اس بے نظیر سخاوت و عطا کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو کہ سورۃ الدہر کی آیت میں ہے۔ سورۃ الدہر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ہے وہ آیت، سورۃ الدہر آیت نمبر 8۔ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے سوچنے کا وہ مقام کہ خود روزے سے ہیں اور روزہ افطار کرنے کو ہے، اور اس طرح اگر کوئی فقیر یا کوئی قیدی جو صدہ لگا دے اور اس کو وہی پوری کی پوری چیزیں جو افطار کے لیے رکھی تھیں، وہ حاجت تھی ان کی اس وقت، لیکن وہ صدقہ کر دیا۔ وہ سخاوت کی یہ مثال کہ انہوں نے وہ جو راشن تھا یا وہ جو بھی چیز تھی جس کے تھرو انہوں نے اپنا افطار کرنا تھا، وہ جو ہے وہ دے دیا ان یتیموں، ان فقیروں کے لیے۔ ناظرین اکرام، حدیث منزلت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی کہ جو ہارون علیہ السلام کا جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہی معاملہ حضرت علی کا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اسی لیے آیت قرآنی ہے کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں حضرت علی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح خلفائے نے ان کو اپنا مشیر بنایا، ان کے مشوروں پر عمل کیا، حالانکہ جب وہ خلیفہ بنے تو وہ اس وقت جو حالت تھی مسلمانوں کی، وہ بہت، ان کا تمام جو زمانہ رہا خلافت کا وہ جنگ میں ہی گزرا، تقریباً افراتفری، خانہ جنگی، ان کا پورا دور خلافت جو تھا وہ اسی اثنا میں گزرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے،
اور مگر اللہ نے یہ مزہ گناہگاروں کے لیے حرام کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم آج کے دور میں ان اقوال سے اپنی زندگی پہ عمل کریں، ان اقوال کو اپنی زندگی کے میں ڈھالیں، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ان کے معاملات زندگی جس طرح انہوں نے گزارے، انہی کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، یعنی کہ قرآن سے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اور اہل بیت اطہار کے عمل سے ہمیں اس کا جو ہے ان کے عمل سے ہمیں روشنی حاصل کرنی ہے۔ تو ان دونوں کی جو ہے کمبینیشن سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔